پاکستان میں مطلب ہم نے دیکھا پے در پے جو ہے وہ مسائل کے انبار ہیں. ہم آج تک ایک قوم نہیں بن سکے. بہتری کی کوئی توقع جو ہے امید تو کی جا سکتی ہے, کوئی ایسی توقع نہیں رکھی جا سکتی حالات دیکھتے ہوئے. دیکھیے, پاکستان کی دو بڑی اہم خصوصیات ہیں. ایک تو یہ کہ پاکستان جمہوریت کے ذریعے بنا تھا, ووٹ کے ذریعے بنا تھا. دنیا میں کوئی ایسا ملک نظر نہیں آتا چند ایک کے علاوہ جو جمہوریت کے ذریعے بنے ہو. بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں جمہوریت کو ڈیولپ ہونے نہیں دیا گیا, اور آدھا حصہ ہمارا فوجی حکومتوں میں گزرا. اور جنرل ایوب خان جو کمانڈر ان چیف تھے, انہوں نے نظام حکومت کو چلانا شروع کر دیا. تو وہ جو جمہوریت کی بنیاد تھی وہ ختم ہو گئی. اس کا اس ملک کو بہت زیادہ نقصان ہوا. اور آج بھی جب یہ تیسری جمہوری حکومت ہے 2008 کے بعد, تو اصل چیلنج جو ہے وہ جمہوری ادارے کے مستحکم ہونے کا ہے. اگر جمہوری ادارہ مستحکم ہو جاتا بھارت کی طرح, تو پاکستان بھارت سے زیادہ بڑا ترقی یافتہ ملک ہوتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو جمہوریت کا ادارہ ڈیولپ نہیں ہو پایا اس کی بہت ساری وجوہات ہیں, تو اس کی وجہ سے ہم آج تک مسائل کا شکار ہیں. ڈاکٹر سید ظافر صاحب, تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیے کہ جمہوریت ڈیولپ نہیں ہو پائی, لیکن یہ اس کو ٹوٹلی جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ملٹری کی طرف ڈال دیا جاتا ہے, ڈکٹیٹرشپ کی طرف ڈال دیا جاتا ہے, لیکن رولنگ ایلیٹ تو کوئی اور چیز ہے. اس میں تمام تر مفاد پرست آپ کو نظر آتے ہیں کہ جو بنیادی طور پہ رول کر رہے ہوتے ہیں, اس میں میڈیا پرسنز بھی ہوتے ہیں, ملٹری پرسنز بھی ہوتے ہیں, اس میں سرمایہ دار بھی ہیں, اس میں سیاستدان بھی اپنا رول پلے کرتے ہیں. تب کہیں جا کے یہ جو ہے وہ ڈکٹیٹر جو ہے وہ پنپتا ہے. دیکھیے, یہ عمومی تبصرہ کر دینا کافی نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ آج کے دن کا تقاضا ہے کہ ہم تاریخ کو تاریخ کے طور پہ سمجھنے کی کوشش کریں. میری گزارش یہ ہے کہ تاریخی اعتبار سے دیکھیں تو 1947 میں یہ بات روز روشن کی طرح عیان تھی کہ مسلم لیگ نے ایک سیاسی طریقے سے آئینی جدوجہد کے ذریعے سے پاکستان بنایا تھا. دنیا کے اور ملکوں کو دیکھیے, الجزائر عسکری جدوجہد کے نتیجے میں آزاد ہوا. ترکی کو مصطفیٰ کمال اتاترک نے آزاد کرایا اور وہ فوج کے سربراہ تھے. انڈونیشیا میں فوجی اور عسکری فتوح کے ذریعے سے وہ ملک کی آزادی ممکن ہوئی. پاکستان ایک وکیل کے دلائل اور قانونی راستے سے وجود میں آیا تو بالکل طے تھا کہ پاکستان کے قیام کے بعد ملک کی جو ادارہ سازی ہوگی اور جو ریاست سازی ہوگی, اس کے اندر پاکستان کے جو بنیادی سماجی اور حقائق ہیں ان کو پیش نظر رکھا جائے گا. قیام پاکستان کے وقت 4 صوبے تھے: مشرقی بنگال, پنجاب, سندھ اور سرحد. بلوچستان ابھی صوبہ نہیں بنا تھا. پاکستان میں 10 ریاستیں تھیں. ضروری تھا کہ جو پاکستان کی اصل بنیاد ہے وہ ان ریاستوں اور صوبوں کے اتفاق رائے سے وجود میں آتی اور ریاست سازی میں ان سب کی شراکت ہوتی. اور ریاست سازی میں شراکت کا مطلب یہ تھا کہ سیاسی اداروں میں سب کی نمائندگی مناسب طور پہ ہوتی, اپنی اپنی آبادی کے مطابق نمائندگی ہوتی, اور ملک کی اقتصادیات کے اندر ان سب کی شراکت ہوتی. لیکن ایسا نہیں ہوا, بلکہ اس کے برعکس پہلے بیوروکریسی نے اقتدار پہ قبضہ کیا, اور 1951 میں جب جنرل ایوب خان فوج کے کمانڈر ان چیف بنے تو وہ بیوروکریسی کے حلیف بنے. اور اس کے بعد جو پاکستان میں اگلے 10-12 سال ہیں, گویا یہ سمجھیے کہ 1951 سے لے کے 1958 تک کے 8 سال, یہ پاکستان میں 2 حکومتیں تھیں. ایک حکومت نظر آنے والی حکومت تھی, اس کے اندر کبھی خواجہ ناظم الدین وزیر اعظم ہوتے تھے, کبھی محمد علی بوگرا ہوتے تھے, کبھی سہروردی ہوتے تھے. لیکن ایک پس پردہ حکومت تھی جو بیوروکریسی اور فوج چلا رہی تھی, اور اس حکومت میں چودھری محمد علی, غلام محمد, اسکندر مرزا, اکرام اللہ, زاہد حسین, ایوب خان, یہ لوگ شامل تھے. انہوں نے پاکستان کی اصل پالیسیز بنائی, داخلی بھی, معاشی بھی. اور یہ وہ افراد اور ادارے تھے جو پاکستان کو امریکہ کے حلقہ اثر میں لے کے گئے, اور انہوں نے امریکہ سے درخواستیں کی کہ ہمارے سر پہ ہاتھ رکھیے. اور ایوب خان نے امریکہ میں پینٹاگن میں جا کے یہ دلائل دیے کہ پاکستان میں اگر انتخابات کے نتیجے میں منتخب حکومت وجود میں آئی, اور ان انتخابات کی تاریخ بھی اعلان ہو گئی تھی کہ فروری 59 میں انتخابات ہونے تھے. لیکن یہ کہ ایوب خان نے 1958 میں
اپریل مارچ میں امریکہ میں جا کے یہ کہا کہ پاکستان میں اگر جمہوریت آ گئی تو پاکستان ڈی اسٹیبلائز ہو جائے گا اور امریکہ کے کام نہیں آ سکے گا. سو امریکہ کی حمایت سے ماشاء اللہ لگایا گیا. آپ سیاستدانوں کی بات کرتے ہیں، سیاستدانوں میں کمزوریاں تھیں، خامیاں تھیں، وہ ایک دوسرے کی لیگ پولنگ کرتے تھے. ہماری سیاسی قیادت جو ہے وہ بنیادی طور پہ صوبوں تک محدود تھی. ڈاکٹر صاحب، میرا یہی سوال بھی یہی تھا کہ سب جو ہے اپنی اپنی حد تک کنٹریبیوٹ کرتے رہے. میرا جواب مکمل ہونے دی، میں آدھے منٹ میں مکمل کر رہا ہوں. میرا کہنا یہ ہے کہ سیاستدانوں میں جتنی خامیاں کمزوریاں تھیں یہ دنیا کے ہر ملک کے سیاستدانوں میں ہوتی ہیں. جس عرصے میں پاکستان میں یہ 1947 سے 1958 تک کا جو دور ہے، اگر آپ دیکھیں یورپ کے ملکوں میں، اٹلی میں 20 حکومتیں تبدیل ہوئی ہیں. ڈی اسٹیبلائزیشن جو ہے ان ملکوں میں بھی تھا. غیر مستحکم حکومتیں برطانیہ میں بھی رہی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان حکومتوں کو ایک طرف کر کے سیاست کو ختم کر کے اقتدار پہ قبضہ کر لیا جائے. تو پاکستان میں بنیاد جس چیز نے رکھی ہے اس فساد کی اور اس بیماری کی جو آج آپ ہر شعبہ زندگی میں دیکھ رہے ہیں، وہ ان غیر جمہوری حکومتوں کی کارستانی ہے. زید حامد صاحب، کیا کہیں گے آج کی صورتحال پہ، پاکستان کے 73 سال مکمل ہونے پہ؟ دیکھیے منصور، بات یہ ہے کہ ہم جب بھی پاکستان کے مسائل کی یا اس کی تاریخ کرتے ہیں تو اس طرح کی طرح بہت سارے اندھے لوگ ایک ہاتھی کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بالکل. کوئی اس کی سونڈ پکڑ لیتا ہے، کوئی دم پکڑ لیتا ہے، کوئی اس کی تان پکڑ لیتا ہے، اور ہر کوئی اپنے نقطہ نظر سے پاکستان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. پاکستان کو اگر سمجھنا ہے تو آپ کو پاکستان کے فاؤنڈنگ فادرز کی زبان میں سمجھنا پڑے گا، اس طرح نہیں جیسے میں اور آپ سمجھنا چاہ رہے ہیں. اور ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے پاکستان کسی ڈیموکریٹک طریقے سے نہیں بنایا تھا. میں مہمانوں سے اختلاف کروں، پاکستان زمانے میں نہ ہمارے پاس کانسٹیٹیوشن تھی، نہ پولیٹیکل، ہمارے پاس کوئی گورنمنٹ تھی، نہ پاور تھی، نہ طاقت تھی. پاکستان انقلابی تحریک. اور جب سارے نیگوشیشن ہو گئے تو قائد اعظم نے ڈائریکٹ ایکشن ڈے کا کہا تھا، جس کے اندر ہزاروں لاکھوں لوگ ہندوستان میں قتل ہوئے. قائد اعظم went violent. قائد اعظم گاندھی drew a knife and said I'll fight Pakistan to the knife. اس کے بعد ایک وائلنٹ اسٹرگل تھی. انڈیا واز سیٹ آن فائر، جس پر ماؤنٹ بیٹن نے کہا تھا کہ برٹش امپائر کین ناٹ کنٹرول اف دا کمیونل وائلنس بریکس آؤٹ، اور جس کے نتیجے میں پھر مجبور ہو کر انہوں نے ہندوستان کو پارٹیشن. قائد اعظم ریولیوشنری موومنٹ، ناٹ اے بلڈی ڈیموکریٹک موومنٹ. لیٹس ڈیفائن دس فرسٹ. اور پھر پاکستان کا جو آئیڈیا تھا، جس طرح علامہ اقبال نے اس کو ڈیفائن کیا تھا، اگر آپ سارے نیریٹو سے علامہ اقبال کو نکال دیں پھر پاکستان ختم ہو کے رہ جاتا ہے، بے معنی ہو جاتا ہے. یہ بالکل بیکار بحث ہے کہ پولیٹیکل ڈیموکریسی تھی یا مارشل لاء. سوال یہ ہے کہ ویئر واز دا آئیڈیالوجی آف پاکستان، جس کو سب سے پہلے ڈیفائن کیا تھا محمد اسد نے، علامہ لیوپولڈ ویس، جن کو علامہ اقبال نے تربیت دی. He was the first person to have a Pakistani passport. اور قائد اعظم نے ان کو ڈپارٹمنٹ آف اسلامک ریکنسٹرکشن بنا کے دیا کہ وہ آؤٹ لائن بنائے فریم ورک آف این اسلامک ویلفیئر. اور اس کے بعد جس کی بنیاد پر لیاقت علی خان نے 1949 میں آبجیکٹو ریزولوشن پیش کی. اینڈ اف یو ریڈ دی اسپیچ آف لیاقت علی خان آف دی آبجیکٹو ریزولوشن، ہماری تاریخ میں اس سے شاندار تقریر آج تک نہیں کی گئی، جس میں 1400 سال کی اسلامک تاریخ کو سمیٹ کر بتایا گیا تھا. زید حامد صاحب، آئیڈیالوجی سے کسی کو انکار نہیں ہے. جس مقصد کے تحت جو ہے یہ ساری جد و جہد کی گئی تھی، اس میں ہم کس حد تک کامیاب ہیں، یہ ہے بنیادی مسئلہ. وہ جس کلونیل مائنڈ سیٹ سے ہم نکلے تھے وہ مائنڈ سیٹ آج بھی موجود ہے، یہ ہے بنیادی مسئلہ. وہ مائنڈ سیٹ آج موجود نہیں ہے. کیا پیپلز پارٹی، کیا پی ٹی آئی، کیا پی ایم ایل این، کیا این کیو ایم، کیا جے یو آئی، اے این پی، جو ہمارے مین اسٹریم پالیٹیشینز ہیں، مجھے آپ قسم کھا کے بتائیے جو قائد اعظم اور علامہ اقبال کی آئیڈیالوجی کو فالو کرنا چاہتے ہیں. زید حامد صاحب، آپ قسم کھا کے بتائیے کہ یہ جو ایلیٹ رول کرتی ہے پاکستان میں، اگر یہ پاکستان کے مفاد کا سوچ رہی ہوتی تو پاکستان آج اس حال پہ ہوتا؟ یا پاکستانی، یہ ڈیموگرافی کا نام تو نہیں ہے نا پاکستان، اس میں جو لوگ رہ رہے ہیں ان کا نام ہے پاکستان. میں ایگزیکٹلی یہی بات آپ کو تو کہہ، یو آر سپورٹنگ مائی آرگومنٹ کہ پاکستان کی جو ایلیٹ ہے
یہ راستہ گم کر بیٹھی ہے مکمل طور پر. اب تمتویاں مار رہی ہے ایک اندھے کی طرح جو ہاتھی کو ڈیفائن کر رہا ہے کہ ہمارا مسئلہ ڈیموکریسی ہے, پرپورشنل ریپرزنٹیشن ہے, فیڈرل گورنمنٹ ہے, کنفیڈریشن ہے, پروونشل ہے. یہ ساری خرافات اور بکواس. The problem is we have lost the direction ideologically for which we were created as an Islamic welfare state, for which we gave 5 million sacrifices, for which we divided India. یہ سارا مقصد حیات آپ بھول گئے. آج آپ کے اندر 4 طبقاتی تعلیمی نظام ہے. آرمی پبلک اسکول جیسے اداروں کے اندر آکسفورڈ اور کیمبرج کی پاکستان اسٹڈیز پڑھائی جاتی ہے. آپ کون سی نسل پیدا کر رہے ہیں جو اردو زبان ختم ہو چکی ہے پاکستان سے آج.